تو اس لیے میری یہ نصیحت ہے ان عید میلاد النبی منانے والوں کو کہ عید میلاد النبی کے نام پر خوشی نہ مناؤ، 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناؤ، اللہ کی عبادت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر چل کے روزانہ خوشیاں مناؤ، نیکی کرو تمہیں خوشی ہونی چاہیے، گناہ چھوڑو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نیکی چھوڑ کر خوشی منا رہے ہو اور گناہ کر کے خوشی منا رہے ہو، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی منانے والوں سے، اور خود ان سے کہتا ہوں کہ تم خود اپنے آپ سے سوال کرو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پوچھو کہ نبی علیہ السلام سے ابو بکر کو زیادہ محبت تھی یا تم کو محبت ہے؟ ظاہر سی بات ہے جواب میں کہیں گے ابو بکر صدیق کو محبت رضی اللہ عنہ کو محبت تھی۔ بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ جواب ملے گا انہوں نے نہیں منایا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی یا تمہیں محبت ہے؟ جواب ملے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ تو میں سوال کروں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ اسی طریقے سے سوال کرو اپنے آپ سے عثمان غنی کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا تمہیں محبت ہے؟ تو جواب ملے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی۔ تو پھر یہ سوال کرو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ پھر اس کے بعد سوال کرو اپنے آپ سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، نبی علیہ السلام کی بیویاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی دیگر بیویاں ہیں۔ بتاؤ انہیں نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی یا تمہیں ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں، انہیں زیادہ محبت تھی۔ تو پھر سوچو ان لوگوں نے کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ تو جواب دو کہ انہوں نے نہیں منایا تھا۔ تو پھر کس راستے پہ چل رہے ہو؟ کس راستے پہ؟ یہ عید میلاد النبی کے نام پر وہ مولوی جو مال کما رہا ہے، دولت کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور وہ نعت خان جو عید میلاد النبی کے نام پر مال اور دولت پیسے بٹور رہا ہے، ان کے راستے پر چل رہے ہو؟ صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر، امہات المومنین کا راستہ چھوڑ کر تم ان مال اور دولت کے پجاریوں کے راستے پر چل رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ذرا سوچو اپنے آپ سے کہ ہم کدھر جانا چاہیے اور کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بعد امام حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین چیخ کر کہتے ہیں یہ چاروں امام برحق ہیں، اور چلا کر کہتے ہیں حنفی ہونا چاہیے، شافعی ہونا چاہیے، مالکی ہونا چاہیے۔ بتاؤ ان اماموں میں سے کس نے جشن عید میلاد النبی اپنی زندگی میں منایا تھا؟ جواب ملے گا ان لوگوں نے نہیں منایا تھا۔ تو پھر تم کیوں منا رہے ہو؟ کس کے راستے پر چل رہے ہو؟ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین، ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو صحیح طریقے سے انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا اعلان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پتہ یہ چلا صحابہ انصار اور مہاجرین کے راستے پہ انصار اور مہاجرین برحق ہیں، اور انصار اور مہاجرین کے راستے پر چلنے والے برحق ہیں۔ اللہ کو انہوں نے راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو اب یہاں پہ میں نتیجہ دیتا ہوں، کسی انصاری صحابی نے کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا، کسی مہاجرین میں سے کسی مہاجر مسلمان صحابی نے کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا، اور انہی انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، اور آج تک ہم لوگ اسی راستے پر چلنے والے، ہم انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنے والے عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ تو اس لیے آ جاؤ انصار اور مہاجرین کے راستے پر آ جاؤ، انصار اور مہاجرین کا راستہ، ان کی پیروی کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ میری کچھ نصیحتیں ہیں ان جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے لیے، میں دل سے انہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور مجھے ان سے
کوئی اختلاف نہیں، للہ میں انہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ میں اس نصیحت پہ ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اور چیز نہیں طلب کرتا، بس ایک ہی چیز طلب کرتا ہوں، آؤ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، انصار اور مہاجرین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ بھی آج تک اس راستے پر چل رہے ہیں ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی میں دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سبوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔